456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اس میں ایک شیرخوار بچہ شہید اور 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشنز میں ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا گیا۔ بھارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاکستانی فوج کی جوابی کارروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے عین مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مذاق خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ہی دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی ہے، بدقسمتی سے ایسے وقت میں RSS کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ سیفرنائزیشن of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے۔ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی، اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے کم کرونا کیسز آزاد جموں کشمیر میں ہیں اور ابھی تک کوئی بھی کووڈ-19 ریلیٹڈ ڈیتھ وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس دوران 25 افراد اس وبا سے ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 607 کنفرمڈ کووڈ-19 کیسز ہیں، جن میں سے 212 افراد ریکور کر چکے ہیں، اور وہاں کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کی زبردست کاوشوں سے صورتحال دن بدن امپروو ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی اموات جو کہ تو اب تک 237 ہیں، ان میں سے صرف 3 اموات گلگت بلتستان میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کووڈ-19 کے سٹیٹسٹکس پہ بھی دلوانا چاہوں گا، جو کہ 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد بھی کرونا وائرس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پالیسیوں سے جنم لینے والے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے، چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدترین ریاست دہشت گردی یا کرونا وائرس کی سچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگڑتی ہوئی صورتحال۔ ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہیں الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے
کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوارنٹین آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ-19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے تمام کانٹیجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت 4 صوبوں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے PIA کے وہ کرو جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹلز میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی، تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ پاکستان آرمی کی 5 کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبز سکردو، تافتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ، تورخم، چمن، ان تمام جگہوں پر کوارنٹین اور آئسولیشن فیسلٹیز قائم کر دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی بھی اس قومی کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے چائنا سے 6 سارٹیز کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان، جس میں میڈیکل اکوپمنٹ اور ادویات شامل ہیں، پاکستان پہنچایا ہے۔ 17 ڈومیسٹک ریلیف فلائٹس کے ذریعے 64 ٹن امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان میں پھنسے 150 افراد کو گلگت بلتستان بھی پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اینڈ کریک ایریاز میں مستحق افراد کو راشن پیکس اور پروٹیکشن ماسک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی طبی امداد کی فراہمی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ چینی امدادی اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے گوادر میں مقامی آبادی میں تقسیم کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران پیپلز ریپبلک آف چائنا نے ہر شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر کے ایک بہترین دوست اور تاریخی اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ آج بھی چائنا سے 2 جہاز امدادی سامان اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر پاکستان پہنچے ہیں۔
یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں 2 ماہ قیام کرے گی۔ چائنا کی اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آخر میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور عوام کو خورد و نوش کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے دکانداروں، تاجروں، خورد و نوش سے منسلک دیگر انڈسٹریز کے ورکرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ علماء کرام کا بھی اس پورے عمل میں کردار قابل تعریف رہا ہے۔ میں خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود کرونا وائرس کی آگاہی مہم میں شاندار کردار ادا کیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور مقرر کردہ حدود کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اگلے 15 دن نہایت اہم ہیں۔ اس میں کوشش کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے۔ اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار آرمی چیف کی سربراہی میں کانفرنس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ بارڈر پر سیکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور رمضان المبارک کے دوران سول اداروں کے ساتھ مل کر پاک فوج تمام وسائل دستیاب بروئے کار لائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت نے نسلی امتیاز کی جو آگ کشمیر میں لگائی وہ اب پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا کرونا کی وبا کی وجہ سے متحد ہو رہی ہے، لیکن بھارت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر کی رواں سال خلاف ورزی کی ہے اور وہ انسانی آبادی کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے اپنی اندرونی ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ پاکستان کو قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاک فوج نے سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور جو الاؤنس لیا جاتا تھا اس کو کرونا کی وبا کے خلاف فنڈ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرونا کی وبا سے نمٹنے والے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، میڈیا کے نمائندگان، علماء اکرام کے کردار کو بھی سراہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا میں ملکی معیشت کا پہیہ چلانے اور وبا سے نبرد آزما ہونے پر وہ ہر ایک شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا نے بھی کرونا سے متعلق آگاہی کی مہم میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگلے 15 دن انتہائی اہم ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر شخص کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہ بنائیے اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے کرونا کی وبا سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے مزید کہا کہ کانفرنس آرمی چیف کی زیر صدارت ہونے والی کانفرنس میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس بھی لیا گیا اور بھارت نے اس رواں سال 850 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارت انسانی آبادی کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اندرونی ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ پاکستان کو قرار دیتا ہے۔ دنیا اس عالمی وبا کے دوران متحد ہو رہی ہے، لیکن بھارت پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بھی بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر کار فرما ہے۔